لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ نہ جس کی کوئی مثال ہے نہ جس کی کوئی نظیر ہے وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے لا الہ الا اللہ حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے حسین روح کائنات ہے حسین فخر معجزات ہے خدا نے السلام علیکم فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر۔ پروگرام ہم روز کرتے ہیں لیکن آج کے پروگرام کا مقصد کچھ بہت منفرد ہے۔ یہ دنیا جن کے لیے بنی ہے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن اس اسلامی کیلنڈر کی ایک بہت انفرادیت ہے کہ یہ شہادتوں سے آغاز ہوتا ہے۔ شہادتیں وہ ایسی کہ ایک لمبی فہرست ہے جہاں یہ نہیں کہ عمر کا تعین ہے بلکہ چھوٹی بڑی خواتین ہر طرح کی ہمیں قربانیاں نہ صرف جان کی مال کی بلکہ عزت و آبرو کی بھی یہاں نظر آتی ہے۔ لیکن دین زندہ ہوتا ہے اس محرم الحرام کے اندر کربلا کے بعد۔ ہر کربلا کے بعد دین اسلام کی پرورش جو ہے وہ پائی جاتی ہے اور پرورش ہوتی ہے۔ بہت بڑی داستانیں ہیں، بہت دکھ کا سما ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو کہ اولاد علی ہیں، ابن علی ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، کندھے پہ سوار ہوئے تو نماز لمبی ہو گئی، زبان منہ کے اندر رکھ کے چسوائی گئی، جنہیں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، جو کہ فاطمہ کے دلارے ہیں۔ لیکن ان کے اوپر جس طرح سے ظلم ڈھائے گئے اور اس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کو کھلاتے تھے تو گردن کو چوما کرتے تھے۔ پتہ تھا کہ ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیں گے وہ میرے دین اسلام کے اندر ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ یہ جنت کے شہزادے ہیں، ان کے اوپر جنت اور ہر چیز جو ہے وہ کھول دی گئی، لیکن پھر بھی قربانی دی روزے کی حالت میں اور اس کے ساتھ خاص طور پر نماز کی حالت میں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے نیزے پر چڑھ کے۔ یہ نہیں کہا کہ وقت درکار ہوگا کہ میں قرآن نہ پڑھوں، میں نماز نہ پڑھوں، میں دین کو کچھ دیر کے لیے سائڈ پر کر دوں، نہیں، اس دنیا کو اور ہمارے جیسے نوجوانوں کو ایک پیغام دے گئے کہ شہادت یا قربانی بھی دینی ہے تو نماز، قرآن اور دین کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور اگر یہ دین کے جو دائی ہیں یہ دین سے اس وقت انحراف یا دین سے کچھ وقت کے لیے کنارہ نہیں کرتے جب وقت تھا کہ کچھ سہارا لیا جا سکتا تھا، تو پھر ہم جیسے کس کام کے۔ واقعہ کربلا ہمیں بہت سارے درس دیتا ہے، جہاں 6 ماہ کا علی اصغر اور 18 سال کے کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے، وہاں اون و محمد کی بھی شہادت ہوتی ہے۔ عباس علمدار جن سے بڑے بڑے لشکر لاکھوں کے ہیبت زدہ ہو جاتے تھے کہ عباس آ رہے ہیں، سب پہ غلبہ پالیں گے، لیکن سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں خیموں کی طرف مت لے کے جانا، کہ یہ کہیں گے کہ عباس خالی ہاتھ آ گئے۔ آج کے اس
موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ ایک گلدستہ ہوگا علماء کرام کا، ان کو پروگرام کے اندر لیں گے اور اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ ہمیشہ ہم واقعہ کربلا کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں، لیکن آج اس واقعہ کربلا کو آج کی زندگی کے ساتھ جوڑیں گے اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے اس کو ایک پورے پنہرے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کو پروگرام کے اندر آگے لیے چلتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ علامہ محمد ریاض خلل صاحب موجود ہیں، مرکزی امیر ہیں تحریک اتحاد ملت اسلامیہ کے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے، ان کے ساتھ علامہ فضل عباس کاظمی صاحب موجود ہیں، جنرل سیکرٹری عزاداری کونسل پنجاب کے، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سینئر وائس چیئرمین ہیں بین المذاہب امن فورم پاکستان کے۔ چاروں علماء کرام کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ دیوبند مکاتب فکر، اہل سنت والجماعت جو بریلوی ہے ان کے دیوبند، اور اس کے ساتھ اہل تشیع، چاروں مسالک کے علماء موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ سینئر بھی ہیں اور علامہ محمد ریاض خلل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ اس پروگرام کے اندر وقت مانگتا ہوں، تمام علماء بیٹھتے ہیں، لیکن ایک فضا، ایک امن کی، جو ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں امن کا داعی ہونا، وہ یہاں فیصلہ آباد سے شروع ہوتا ہے۔ امن کمیٹیاں ہوں، یہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ بے فکر ہوتی ہے کیونکہ یہاں کے علماء بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ہر قسم کے تفرقے کو دور کرتے ہوئے امام حسین کی تعلیمات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ امت کے لیے یہ درس ہے قرآن حکیم کا کہ طبقات میں، مسالک میں اور دھڑوں میں تقسیم ہونے کی بجائے وحدت پہ قرآن نے زور دیا ہے، اور یہی درس کربلا ہے۔ اور وہاں پہ جو لازوال داستان رقم کی گئی، اس کا مقصد اور منشا بھی اگر آپ دیکھیں گہرائی میں جا کے تاریخ اسلام میں، تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس میں آقا نے ایک ہی درس دیا، امت کی وحدت کا، ملی یکجہتی کا، اور غلبہ اسلام کے لیے آپ نے یہ جد و جہد فرمائی۔ تو آج ہمیں بھی اس امر کی ضرورت ہے کہ غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، نشاط ثانیہ کے لیے، عظمت رفتہ کے لیے آپ کا دیا ہوا درس جو ہے اس پہ گامزن ہوں، اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے نہ صرف کوشش کریں، محنت کریں، بلکہ آپ کے افکار، آپ کے نظریات، آپ کے پیغام، آپ کے درس کو آگے بڑھائیں۔ تو فیصل آباد کی جہاں تک تعلق ہے، تو فیصل آباد کے اندر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان مقدس ایام میں آقا حسین پاک تو سب کے ہیں، ہم سب کے ہیں، اور ہر مسلک جو ہے، ہر مکتب فکر جو ہے وہ اپنے اپنے انداز میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت تک آپ نے جو درس دیا ہے، اس کے ترانے، اس کے قصیدے، امت مسلمہ اپنے قلوب کو اس نور سے منور کرتی رہے گی، اور یہی رستہ ہے ہمارے پاس۔ اتحاد بین المسلمین کا بول بالا ہوگا، بین المسالک کا مانگی قائم رہے گی، ضابطہ اخلاق کی بھی پابندی کی جائے گی انشاءاللہ، اور تمام اہل اسلام اور تمام جملہ مکاتب فکر متحرک ہیں کہ ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ ڈسٹرکٹ سطح پہ، ڈویژن سطح پہ، ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک عزت عطا فرمانے کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ علامہ محمد ریاض خلل صاحب موجود تھے۔ میں آگے مفتی مظفر اقبال صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن اگر ہم دیکھیں عباس علمدار، حضرت عباس کی اگر شہادت کے اوپر دیکھیں تو وہ جن سے لاکھوں کا لشکر ڈرتا ہے، لیکن انہوں نے پیاس بجھانے کے لیے جو اپنی قربانی دی ہے لازوال ہے۔ امام حسین دیکھ لیں، 6 ماہ کے علی اصغر دیکھ لیں، حضرت علی اکبر دیکھ لیں، اونا محمد دیکھ لیں، قربانیوں کے فہرست ہے۔ ہمارا سال کا آغاز شہادتوں سے ہوتا ہے تاکہ ایک سبق دیا جائے اس امت کو کہ ہمارا رستہ کیا ہے اور ہم بھٹکے کہیں اور ہیں۔ آپ اس کربلا سے اور محرم الحرام کے آغاز سے ایام جو آغاز ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ 10 ایام اور پھر چلتا سلسلہ جو ہے پورے سال کے اندر جو ہمارے مقدس ایام ہیں، کیا پیغام دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، اور سٹی فن 41 کا شکریہ کہ ہمارا موقف آگے دوسروں تک پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا۔ محرم الحرام، اور میں یوں کہوں گا کہ اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اور
जिसे कह लें कि ये शहादतें शुरू होती हैं और आखिर में कुर्बानी ज़िलहज्जा में जाकर कुर्बानी आ जाती है, जो अभी सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया गया। तो इस्लाम की इब्तदा भी कुर्बानी से है, इंतहा भी कुर्बानी से है, और इस्लाम सबक भी ईसार और कुर्बानी का देता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, उन्होंने जो एक सबक दिया है, एक अजीम सबक दिया शहादत देकर, और अमन को उन्होंने सबसे आगे रखा कि वो अमन को आगे रखेंगे। फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन के बारे में फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और साथ ये फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह उससे मोहब्बत करेंगे जो हुसैन से मोहब्बत करेगा। जी बिलाल भाई, ऐसी बात है कि हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो पैगाम दिया था वहदत का और अमन का पैगाम दिया था। आज जो मुख्तलिफ मसालक में बट गए हैं लोग, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। हम उनके मानने वाले हैं, उनके नाम ले रहे हैं, इसलिए कि हुसैन रब के हैं, हुसैन सब के हैं, हुसैन रब के, हुसैन सब के, ये किसी एक ख़ास मसलक के लिए नहीं है। इसलिए कि इनसे मोहब्बत तो हुजूर से मोहब्बत है, और इनसे मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का ज़रिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, मन अहब्बहुमा फ़क़द अहब्बनी, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, वमन अबग़दहुमा फ़क़द अबग़दनी, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। और वो कौन है? अल हसन वल हुसैन, वो दोनों हसन और हुसैन हैं अलैहिमुस्सलाम। तो ये सबक है हमारे लिए कि हम आपस में बजाय तफ़रक़ा डालने के, फ़िरक़ा वारियत के, हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हों। अगर जो इख्तलाफात हैं भी तो वो फ़ुरूई इख्तलाफात हैं, कोई उसूली इख्तलाफात नहीं हैं, और फ़ुरूई इख्तलाफात का हल दलाइल हुआ करते हैं। तो हर एक के पास दलाइल है, वो बैठ कर हल हो सकते हैं, मसल को ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अहले बैत के झंडे के तले, और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के झंडे तले, शरीयत के झंडे के तले हम सबको एक होना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे ने अपनी जान का नजराना देकर ये दुनिया को मैसेज दिया है कि हम सब अमन के लिए और वहदत के लिए अपनी जान भी देना चाहें तो दे सकते हैं। जान देकर दिखाया हज़रत हुसैन ने, तो हमें भी चाहिए कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें। और जिस तरह उनकी शहादत हुई है जब, तो उस वक़्त उन्होंने आखिरी वक़्त में नमाज पढ़कर दुनिया को मैसेज दिया, कभी नमाज एक ऐसा अमल है जो आखिरी हालत में भी छोड़ा नहीं जा सकता, किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। अल्लामा फजल अब्बास काज़मी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, इनकी बात मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, क्योंकि मुफ्ती साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन एक लाइन सेट कर गए हमारे लिए, अब हमें उसके ऊपर चलना है। अगर तफरक़ों में पढ़ेंगे तो फिर अपना फेल है, लेकिन उसके बाद हम फ़िरक़ों को बुरा करना, ये एक चीज़ को बुरा करना, बल्कि पूरी दुनिया में एक नेगेटिव मैसेज पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं कि हमारे दीन इस्लाम के अंदर। फिर दुनिया कहती है कि आप लोग अभी खुद यकजा नहीं है। एक मुफ्ती साहब की बात से इत्फाक़ करता हूँ, अगर दलाइल के साथ बात करनी है तो वो भी अहले इल्म लोग बैठ के करें, लेकिन कुछ लोग हमारे माशरे में जिनको इल्म नहीं होता उनके सामने करते हैं तो वो फसादात शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका और पूरी इस टीम का, जो सिटी 41 की टीम है, जिन्होंने अयाम अज़ा के अंदर एक ख़ूबसूरत एक गुलदस्ता सजाया और एक पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए सबब बने। तो आपने इंतहाई खूबसूरत सवाल किया है कि असल में आपके इल्म में है कि करबला हर दौर में ज़िंदा है, ये हमारा हाल भी है, ये हमारा मुस्तकबिल भी है। तो करबला का जो पैगाम है वो यही है कि जो यजीद और यजीदियत ने एक नारा बुलंद किया था कि ना कोई वही है, ना कोई किताब है, ना कोई काबा है, ना कोई खुदा रसूल है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर इसी पैगाम को, जो पैगाम परवरदिगार था, उजागर करने के लिए क़याम किया कि इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, कि जो इख्तलाफात का शिकार मेरे नाना की उम्मत हो चुकी है, इस इख्तलाफात के ख़ात्मे के लिए मैं क़याम कर रहा हूँ। और इसमें कामयाबी और ये इख्तलाफ जब भी ख़त्म होगा, सीरत अबी व जद्दी, जब तक मेरे बाबा की और मेरे नाना की सीरत राइज ना होगी, ये इख्तलाफ उम्मत में ख़त्म नहीं हो सकता। पेश होगा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इनकी वाली बात तो थोड़ा आगे लेकर चलूँगा। अगर आज के दौर में भी देखा जाए तो करबला से हमें जो दर्स मिलता है वो बड़ा क्लियर कट है कि ये रास्ता है और दहशत
جو آج ہم پوری دنیا دہشت گردی کا نام یوز کرتی ہے، تب بتا دیا گیا دہشت گردی نہیں، امن ہی رستہ ہے، ڈائیلاگ ہی رستہ ہے۔ آج پوری دنیا ٹیبل ٹاک کی بات کری، جو امام حسین تب بتا گئے تھے کہ بات دہشت گردی سے نہیں ہوگی، اور بات جھک کے نہیں ہوگی، بات برابری پہ ہوگی، بات ہوگی تو انصاف کی ہوگی، اور ہر اس کی ہوگی جیسے کہا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، تو جھکنا نہیں ہے برابری پہ۔ جو یزیدیت کی ایک سوچ تھی کہ ہر ایک کو اپنا غلام بنا کے چلا جائے، وہ ختم کرنے کا پیغام ہوا، جو کہ شاید دوبارہ رائج ہو رہی ہے، جسے ہم نے خاتمے کے لیے پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے اس پیغام کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بلال بھائی بہت شکریہ آپ کا اور کی ٹیم کا کہ موقع دیا انہوں نے کہ ہم امن کا، وحدت کا، رواداری کا پیغام اس ماہ میں، جس کے بارے لوگوں کا یہ عام تاثر ہے کہ شاید اس میں کوئی جو ہے بد امنی کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے اللہ اور اس کے رسول، خانہ کعبہ اور قرآن مجید یہ ایک مرکز ہیں اور یہ ایک زنجیر ہیں جنہوں نے تمام کلمہ گو کو آپس میں جوڑا۔ اسی طرح بالکل بے عین ہی اسی طرح اہل بیت جو ہیں وہ بھی ایک ایسی زنجیر ہیں جنہوں نے تمام کلمہ گو کو آپس میں ایک لڑی میں پرو کر رکھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلمہ گو مسلمان جو ہے اس کے دل میں اہل بیت کے کسی ایک فرد کے بارے بھی بغض ہو اور پھر وہ مسلمان رہے۔ اور پھر کلیئر ہو گیا کہ بغض ہوگا تو پھر دین سے، پھر ہم میں سے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محرم کے مہینے میں اگر کوئی ایسا افراتفری کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کسی مسلمان کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ ایک سازش ہوتی ہے آپس میں لڑانے کی۔ تو ہمیں تو جو پیغام ملا ہے جو کربلا کے شہداء سے، وہ تو سجدے میں جنہوں نے جو ہے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا، اور جن کے بابا حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے مسجد میں شہادت جو ہے نا وہ پائی۔ بہت شکریہ۔ میں بریک کی طرف بڑھوں گا، دوبارہ بات جاری رہے گی، لیکن اس بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب والی بات سے میں اپنی بریک کی طرف چاہوں گا کہ یہ احترام کے مہینے ہیں، اور اگر احترام کے مہینے جو ہمیں بتا دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر اس کے بعد کوئی تفرقے کا سوچے گا تو پھر سوچ لے کہ اس نبی کی بات نہیں ماننی تو پھر کس کی بات مان رہا ہے اور کس رستے پہ ہم نکل گئے ہیں۔ ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے۔ حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سو کے اس کے سینے پر کہاں چلا گیا میرا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ واقع کربلا اور شہادتیں جو کہ محرم الحرام کے اندر اور اسلامی سال کے آغاز کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اوپر آج بات کر رہے ہیں، اور امن کا پیغام ایک
ڈسٹرکٹ انتظامیہ حکومت پاکستان کوشش کرتی ہے، لیکن ہماری طرف بھی ہر فرد واحد کی کوشش ہے اس امن کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں اور اس احترام کے ایام کو ویسے ہی گزاریں جو ہمارے اوپر ملحوظ ہے، ہمارے اوپر میں تو یہ کہوں گا فرض ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں امن و امان کے اندر، نہ کہ شر کے اندر، فساد کے اندر، جسے ہمیں ویسے بھی دین میں منع کیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب سے آغاز کر لوں گا دوبارہ دوسری بریک کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ اب شہادتوں کے اوپر کیا کہیں گے؟ حضرت امام حسین کی خاص طور پہ شہادت پیغام کیا دیتی ہے، اور پھر کیا وہ لوگ جن کو آج بھی کچھ لوگ جن کا ذہن میرے خیال میں بیمار ہے، وہ لوگ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں، جنہوں نے ننھے علی اصغر کو اور 18 سال کے علی اکبر کو نہیں دیکھا، اور پھر جو خواتین وہاں تھیں ان کے تقدس کو پامال کیا، جو کہ میرے دین میں کبھی پیغام ہی نہیں دیا گیا، اور پھر وہاں مسلمانوں سے ہٹ کے غیر مسلم جو تھے وہ بھی نکل کے آ گئے ان کے تقدس کو دیکھ کر، لیکن وہ لوگ آج اپنے آپ کو اگر کہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے والے، تو آپ کیسے بریف کریں گے اس پورے احاطے کو کہ اس دین کو، اور خاص طور پہ اس دین کے لیے قربانی دینے والے کو، جن کو جنت بتا دیا گیا آپ جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار ہیں، وہ تو نہ بھی قربانی دیتے، نہ بھی نماز پڑھتے، نہ بھی روزہ پڑھتے رکھتے، ان کو تو بتا دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے سب کچھ کیا تاکہ نوجوانوں کو آج کا پیغام دیا جا سکے۔ بلال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے پوری، وہ قربانیوں کی تاریخ ہے، تو خاص کر کے یہ جو محرم کے اندر کربلا کے میدان میں جو قربانیاں ہوئی ہیں، یہ تو ایسی سبق آموز ایک قربانی ہے کہ جس نے ہر انسان کو اپنی ڈائریکشن درست کرنے کا جو ہے وہ موقع فراہم کر دیا کہ آپ نے کس لائن پہ چلنا ہے۔ تو ہمارے لیے تو مشعل راہ جو ہیں وہ نواسہ رسول سے بڑھ کر تو اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار تھے امام حسین، راستے میں جا رہے تھے تو ایک صحابی نے کہا کہ واہ کتنی خوبصورت سواری ہے، تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ واہ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقابل ہے نا، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی تقابل کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہیں سے وہ جو ہے نا غلط لائن پہ چل نکلتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام جو شیر خدا ہیں، ان کے پاس ایسے ایسے اعزازات ہیں، کچھ منفرد اعزاز بھی ہوتے ہیں نا، کہ جیسے ان کے مفاخات مدینہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ الفاظ کسی اور کے لیے تو نہیں بولے کہ آپ دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، اور غدیر خم کے موقع پر بازو پکڑ کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ الفاظ کسی اور کے لیے تو نہیں بولے۔ تو اپنی جو لاڈلی اور پیاری بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام، ان کے لیے حضرت علی علیہ السلام کا جو ان کو جو ہے نا بطور شوہر پسند فرمایا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور پورے خاندان کی جو قربانی ہے، اگر یہاں آ کر کوئی آدمی موازنہ کرتا ہے یا تقابل کرتا ہے یا وہ کسی دوسرے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صریحاً گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہ واضح طور پر ایک ہی پیغام ہے ہر کلمہ گو اور مسلمان کے لیے کہ آپ کس طرف ہیں۔ اگر آپ امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ گمراہی کے ساتھ ہیں۔ میں علامہ صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، میں یہاں بہت ایک روحانی شخصیت گزرے ہیں، صوفی محمد برکت علی لدھیانوی، تو ان کا بڑا مشہور ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، آپ کا فرقہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کربلا کے بعد دو ہی بچے ہیں، ایک تو حسینی ہے، ایک یزیدی ہے، میں تو حسینی ہوں، تم اپنا فیصلہ کر لو۔ کیا کہیں گے کہ اولیاء اللہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے جہاں ہم جی رہے ہیں، مطلب امام حسین والی زندگی کو تو میں ایک اور زندگی کہتا ہوں جہاں وہ لوگوں نے جو پیغامات دیے شاید ہم بھٹک چکے ہیں ان سے، لیکن آج کی دنیا کے اندر بہت سارے ایسے عالم دین اور خاص طور پر علماء گزرے جنہوں نے بھی اس کے اوپر زور دیا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا، یہاں سے کوئی ہٹے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو اس پوری لائن ڈائریکشن سے کہیں اور دیکھے۔ آلریڈی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، تو پھر اسی کے اندر ایک بہترین اور خوبصورت، بہرحال ساری آیات ہی خوبصورت ہیں، لیکن لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک کامل و اکمل نمونہ رکھا ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہی ہستیاں ہیں، رسول اور آل رسول، ہر دور میں، ہر عہد و ہر عصر کے اندر یہ نمونہ بن کے آئے ہیں۔ اور جس طرح شہید آیت اللہ شہید مطہری صاحب کا جملہ ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں انسان بنا کے نہیں بھیجا، انسانی صورت میں بھیجا ہے تاکہ اس صورت کے مطابق زندگی بسر کرو، انسان بننے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ محمد و آل محمد کو انسان بننے کے لیے نہیں، ہمیں انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ نمونے ہیں ہمارے سامنے
کہ جاؤ ان کو دیکھو اور پوری انسانیت ان نمونوں کو دیکھتی جائے، اپنی زندگیوں کے اندر رنگ بھرتی جائے۔ یہ ایک ہی ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر کہ انسانی صورت میں پروردگار نے بھیجا تاکہ اس صورت کے مطابق اپنے اندر انسانیت پیدا کرو، انسانیت پیدا کرو۔ اور میں معذرت کے ساتھ اور ایک کام پھر اللہ کرے گا، یہی میزان ہوگا بروز محشر کہ ایک طرف یہ آل محمد کو کھڑا کیا جائے گا پوری طرف، دوسری طرف پوری انسانیت کو اب میچ کیا جائے گا۔ یہی میزان ہوگا کہ کس نے ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کی، تو جن نے زندگی بسر یہی ان کا نام ہوگا، یہی آخرت ہوگی، جنت ہوگی، فلاح ہوگی، بقا ہوگی۔ بہت خوبصورت باتیں، اور جہاں زبان چوسی ہو، انگلی پکڑ کے کھیلا ہو، کاندھوں پہ سوار ہوا ہو، نمازیں تاخیر کا شکار نہیں، سجدے لمبے ہو گئے، یہ نہیں کہ ان کو اتارا جائے، یہ کہ وہ جب اتریں گے تب نماز اگلی شروع ہوگی۔ جن کے لیے نمازوں کے وقفے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ آج کی میرے خیال میں نوجوان نسل کا بڑا کلیئر پیغام ہے کہ باطل سے ہٹ کر حق کی طرف ڈٹ جائیں اور جھکے نہیں۔ بالکل بلال بھائی، یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین دیکھ لیں، یہ اگرچہ عمر میں ان سے بڑے تھے لیکن یہ بڑے ہونے کے باوجود عمر میں ادب ان کا کرتے تھے۔ بالکل امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے یہ ادب کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا تھا کہ حسین کو وظیفہ زیادہ ملتا ہے، مجھے کم ملتا ہے، میں بیٹا ہوں آپ کا تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور غصے میں فرمایا کہ تو اپنا مقابلہ حسین سے کرتا ہے، سبحان اللہ، اپنا موازنہ حسین سے کرتا ہے، تیرا باپ حسین کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں حسین کی ماں جیسی نہیں ہے، اور تیرا نانا حسین کے نانے جیسا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حسین ہر اعتبار سے ہر ایک سے بڑا ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک سے اس کا مقام زیادہ ہے۔ اس لیے یہ لوگ اسی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے اور ان سے پیار کرتے تھے کہ یہ ان کی رگوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون گردش کر رہا ہے۔ اگرچہ عمر میں یہ بڑے تھے لیکن یہ احترام اسی وجہ سے کرتے تھے کہ یہ جو اعزاز ہے ان کے پاس کہ نبی علیہ السلام کا خون ان کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، یہ کسی اور خلیفہ کے پاس یا کسی اور صحابی کے پاس یہ اعزاز نہیں تھا، یہ صرف اہل بیت کے پاس یہ اعزاز۔ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ، حسین کے انکار کی طرح بلا شبہ یہ ہمارے لیے بہت خوبصورت میسیج۔ میں اسی کے ساتھ ایک بریک کی طرف چلوں گا اور واپس دوبارہ آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایام کربلا اور خاص طور پہ ایام محرم الحرام کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں۔ شہادتوں کا ذکر کیا تو علماء کرام کا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود تھا، بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے ان ایام کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اب ہمارے ساتھ نوحہ خان، فاطمہ حسن نقوی موجود ہیں، جبکہ ان کے ساتھ باجی فرحانہ گلزیب صاحبہ موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں جامعہ فاطمین کی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کے لیے۔ میں سب سے پہلے فاطمہ کی طرف بڑھوں گا۔ فاطمہ حسن نقوی، ہمیں نوحہ جو ہیں عقیدتاً امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی بارگاہ میں اپنے پیش کریں گے، اس کے بعد ہم بات کا آغاز کریں گے۔ جی فاطمہ۔ جسے زوال نہیں ہے وہ لازوال حسین، بشر کے روپ میں اللہ کی مثال حسین، دل رسول کی دھڑکن علی کا لال حسین، حسین جیسے کسی کے بھی والدین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا رہا ہے اب تک اسی جری کو سلام، حیات موت کے ساحل کو بانٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو شہرک سے کاٹ دیتا ہے، حسین تیغ کو
شہرت سے کاٹ دیتا ہے، یہ کائنات ریاست رئیس ہے شبیر، دبیر عشق ہے خدا کا انیس ہے شبیر، نفس نفس کی صدا ہے نفیس ہے شبیر، قسم خدا کی قسمت نفیس ہے شبیر، خدا کے لہجے میں اکثر کلام کرتا ہے، حسین ہر کو علیہ سلام کرتا ہے، حسین ہر کو علیہ سلام کرتا ہے۔ فاطمہ حسن نقوی جملہ تھا کہ بہت خوبصورت ہیں یوسف لیکن حسین نہیں، جن کی شبیہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ کیسے ان سے پیارا کوئی ہو سکتا ہے۔ آپ سے میں اب درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گی کہ خاص طور پر میں کیونکہ ہر پروگرام کے اندر آپ سے بھی بہت بیشتر بار پروگرام کیا، لیکن خاص ہمارا زور ہوتا ہے نوجوان نسل پہ، ہمارے آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر جو تربیت میرے خیال میں فاطمہ حسن نقوی کی ہے، ایسے ہماری سب بیٹیوں اور بچوں کی ہو کہ امام حسین اہل بیت اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین بتا گئے ہیں اس کے اوپر چلیں، اس کی محبت دلوں میں پیدا کریں۔ اور میرے خیال میں کربلا کا میسیج بھی یہی ہے جس کو آج کہیں ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور دنیا ہم پہ انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اسلام آباد ہو، لاہور ہو، کراچی، روز کی بنیاد کے اوپر ایک نئی بیٹی کا کیس آتا ہے، پورا ملک تماشا دیکھتا ہے اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ درس نہیں ہے ہمارے دین اسلام کا جو ہم لیے چلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم ہر سال اس کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں اور ہر سال ہم لوگ عزاداری سید الشہداء برپا کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا ایک تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس کی مثال طول تاریخ میں نہیں ملتی ہے، اور واقعہ کربلا کے بہت سے پہلو ہیں، بہت زیادہ انسانیت ساز یہ واقعہ ہے، اور واقعہ کربلا کو یاد تازہ کر کے ہم پوری دنیا میں ایک میسیج یہ دیتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ تھا وہاں پہ ظلم ہوا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو کربلا کا واقعہ جو ہمیں سب سے بڑا میسیج دیتا ہے وہ یہی کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ ہر انسان کو قیام کرنا چاہیے۔ آپ نے سوال کیا تربیت کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، تو امام حسین علیہ السلام کا خاندان اور امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر سے مدینہ کو چھوڑتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں، مثل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا تو انہوں نے اپنے خاندان والوں کو ہی ساتھ لیا اور اپنے خاندان والوں کو لے کر چلے، چاہے وہ مباہلہ کا میدان ہو، چاہے وہ آیت تطہیر کا نزول ہو، تو جہاں بھی دیکھیں گے تو پورا اپنا ہی خاندان لے کر وہ چلتے تھے۔ حق و صداقت کا مارکا مباہلہ کا میدان ہے، وہاں پہ سب سے کم سن امام حسین علیہ السلام ہے۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کا انتخاب کیا تھا، بالکل اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے بھی واقعہ کربلا کے لیے اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی خواتین کا، اپنی بہنوں کا انتخاب کر کے دنیا میں ایک تاریخ رقم کر دی کہ یہ ایک حقیقی اور سچا واقعہ ہے، اور یہ حقانیت پہ ہے، اور یہ کسی جنگ کے لیے نہیں جا رہا ہے، کیونکہ جو انسان جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے بچوں اور خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ جہاں تک تربیت کا سوال ہے، وہاں پہ کیا تربیت کے کہنے کہ 6 مہینے کا اگر بچہ ہے تو اس کو بھی اگر گلو پہ تیر لگتا ہے تو وہ مسکرا دیتا ہے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا کے بعد کے واقعات جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں، کہیں پہ کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا کہ کسی بیوی نے، کسی بچے نے، کسی بھی شخص نے یہ بات کہی ہو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کر لیتے، امام صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیتے، کیونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، 2 گروہوں میں بانٹ دیا ہے، یا تو یزید جیسے ہیں یا حسین جیسے ہیں، بس یا حسینیت ہے یا یزیدیت ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی کردار ہی نہیں ہے، تیسرا کوئی گروہ ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا، جو کہ خاص طور پر مہمان میں بعد میں گلدستہ کہتا ہوں، جو آج اس پروگرام کا حصہ بنے۔ امن کا ایک مقصد تھا، پورے پاکستان میں ایک پیغام جائے کہ ہم امن کے دائی لوگ ہیں، یہ امن کے ساتھ ہی ملک بنا ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اور جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے وہاں اہل بیت کی بات کیسے نہ آئے۔ قائد محمد علی جناح سے لے کر آج تک اس پاکستان میں ہمیشہ سے دین اسلام کے فروغ کی بات ہوئی یا ہوتی رہے گی، اور آج حسین ابن علی کے اوپر جو بات ہوئی، میرے خیال میں میرے ناظرین کے لیے ایک خوبصورت پیغام ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا، جھکنا نہیں ہوگا۔ پہلے تو اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو دیکھیں کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، ہمیں کتنی طاقت ہمارے دین اسلام نے اور
جنت کے شہزادے نے دی ہے۔ اس شہزادے نے جو طاقت ہمیں دی ہے ہمیں اسے دیکھ کے چلنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی جو جہاں خواتین ہیں ان کی قربانیاں اور خاص طور پر ان کی آواز اور ان کی جدوجہد وہ ایک لازوال پیغام ہے جس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور آج کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے بیٹھ کے ایک عقیدہ رکھنا ہے کہ ہم نے صرف ایک راستے پہ چلنا ہے، باطل کی طرف نہیں، ہمیشہ اور ہمیشہ انصاف کی طرف اور انصاف کا ساتھ دیں گے۔ اس کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ کو جو کہ اسپیشل پروگرام ہمارا تھا محرم الحرام کے آغاز کے اندر، اسے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔